الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولوية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وإمام المتقين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل. اسی عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر آپ تمام حضار کرام کے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، جو کہ تاکید ہے کہ ہر نماز جمعہ کے خطبے میں تقوی الہی کی دعوت دی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین۔ بار بار تذکرہ کرنا، بار بار کہنا، بار بار بیان کرنا، اس سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے، لہذا نماز جمعہ کے احکام میں سے ہے۔ اور تقوی الہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں، جیسا کہ گزشتہ خطبے میں ہم نے سورہ حجرات، جو کہ مستقل خطبات نماز جمعہ میں آپ کے خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے بیان کیا تھا۔ آیت نمبر 14 یہ تھی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے میرے رسول، یہ عرب کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ اسلام لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر دلوں میں ایمان داخل ہوتا تو پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی مخالفت امت نہ کرتی، یعنی امت کا مخالفت کرنا، ان کے حکم کا نہ ماننا، حکم خدا کو نہ ماننا، اس بات کی دلیل ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یعنی ایمان داخل ہوگا تو کبھی بھی مخالفت نہیں کرے گا۔ آج کی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے انما المؤمنون باللہ ورسولہ، یعنی مومن کون ہے؟ یہ قرآن مجید اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ انما المؤمنون باللہ ورسولہ، بے شک وہ مومن ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور کیا پہچان ہے؟ پہلی کیا ہو گئی کہ ایمان، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں، کیسے؟ اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے، یعنی جہاد دو طرح کا ہے، ایک جہاد با مال ہے اور ایک جہاد با نفس ہے۔ جہاد با مال کیا ہے؟ یعنی اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں، جو کہ احکام خدا کے مطابق اگر انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ جہاد کہلاتا ہے، جہاد با مال، مال کے ذریعے سے جہاد، اور جہاد با نفس، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے۔ جہاد با نفس کیا ہے کہ جا کر کے میدان جنگ میں دشمن سے لڑنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، یا آدمی شہید ہو جائے گا یا سامنے والے کو مارے گا۔ لہذا جہاد کی دو قسمیں ہیں اس آیت کی روشنی میں، ایک جہاد با نفس ہے، ایک جہاد با مال ہے۔ تو مومن کی پہچان کیا کیا ہوئی؟ پہلی بات یہ کہ ایمان اگر مضبوط ہے، ایمان اگر قوی ہے تو مومن کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو کامیابی مشکل ہے۔
اور دوسری کیا علامت بتائی؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے مومن۔ اولئک ہم الصادقون، کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں سچا کہا جا سکتا ہے۔ سچے وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے، اور کس میں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد اللہ کے راستے میں، چاہے وہ جہاد بمال ہو چاہے جہاد بنفس ہو۔ معلوم ہے 10 روپیہ کسی فقیر کو دے رہے ہیں، کسی محتاج کو دے رہے ہیں، لیکن سوچ رہے ہیں کوئی دیکھے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ لہذا اخلاص نیت یہ اہم شرط ہے۔ اولئک ہم الصادقون، یہی وہ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، جو ان اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں یعنی مومن کے بارے میں کہ مومن کی علامات کیا ہیں، بہت ساری اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں، جو کہ اس میں اکثر آیتیں لفظ انما کے ذریعے شروع ہوئی ہے، جس کے بارے میں میں چند آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایک مومن کی پہچان کو آیت نے کیا بتائی؟ انما المؤمنون، مومن کی پہچان یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر خدا کو سنتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں خوف خدا سے اور اپنے گناہوں کا تصور کر کے۔ اس لیے کہ انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں بھی گناہ ہو سکتا ہے، اچھا کام کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، اس میں بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک حکم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، 40 گھر، کون ہے ایسا؟ بہت کم لوگ ملیں گے جو اس پہ انجام دے سکتے ہوں۔ لہذا انسان کے اندر خوف ہونا ضروری ہے۔ انما المؤمنون، مومنین وہ ہیں کہ جب بھی ذکر خدا ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، تھرانے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب آیات الہی کی ان کے اوپر تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی آیتوں کو وہ سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہونے لگتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پیسے پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، عہدے پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو اس آیت میں کیا کیا بتایا کہ ذکر خدا جب ہوتا ہے تو ان کے دل لرزتے ہیں، اور جب ان پر آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک جگہ پہ رکنے والی چیز ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا کبھی ایمان بہت زیادہ اعلیٰ پیمانے پہ رہا ہو، لیکن دنیا کے گناہوں کی وجہ سے یا دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے ایمان کمزور ہو گیا ہو۔ ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، پھر 4 معصومین علیہ السلام 12 امام کو مانتے ہیں، لہذا ہمارا تو کمزور نہیں ہوگا۔ یہ ماننا الگ ہے اور یقین کامل رکھنا اتنا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں مومن کی پہچان میں خداوند عالم فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن کی پہچان یہ ہے، گزشتہ آیت میں بھی آیا تھا کہ جو ایمان لائے اللہ پہ اور رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٌ لَمْ يَذْهَبُوا، جب وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے میدان میں یا کہیں پہ جمع ہے ایک ساتھ ہے، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذَنُوا، وہ جاتے نہیں ہیں میدان چھوڑ کر کے یہاں تک کہ رسول اللہ سے اجازت لے لیں۔ اس آیت سے بہت چیزیں واضح ہو رہی ہیں، یعنی جنگ احد میں جو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے وہ مومن نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب تک وہ اجازت رسول اللہ نہ دے، تو رسول اللہ بلا رہے تھے کہ آؤ، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، لہذا ان کو مومن اس آیت کی روشنی میں نہیں کہہ سکتے۔ اور بغیر اجازت کے وہ میدان جنگ بھی چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، اگر جانا ہے کسی کام سے، کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، رسول سے آ کے اجازت لیتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے جو آیت پہلے پڑھی اس میں کیا بتایا مومن کی پہچان؟ جو اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ ایمان لائے، رسول پر،
اور جہاد کرتے ہیں۔ کس طریقے سے جہاد کرتے ہیں؟ ایک جہاد وہ ہے جو ہم سب کو میسر ہے، وہ جہاد کون سا ہے؟ اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا، اور دوسرا جہاد وہ ہے جو ہمارے لیے میسر نہیں ہے۔ البتہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ ظہور میں تعجیل فرمائے، ظہور کے زمانے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور جہاد میں شرکت کرنے کا شرف ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن دوسرا جہاد جو ہے وہ جہاد با مال ہے۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم، پہلے اموالہم آیا ہے، انفسہم بعد میں آیا ہے، یعنی جہاد جو اپنے مال سے نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہے، واضح ہے۔ لہذا حکم جو ہے جہاد کا پہلے جہاد با مال کا ہے اور اس کے بعد جہاد با نفس کا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقت میں مؤمنین ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور کیا آیت بتائی تھی؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبنا، کہ جو ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کچھ لوگ معلوم ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے اپنی باتوں میں مشغول ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ مومن کو چاہیے کہ قرآن مجید کو غور سے سنے، اور یہ سننے کی وجہ سے جب آیات کو سنتا ہے تو اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا مومن کی یہ علامات خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ان کی دل ہمیشہ، جیسا کہ روایات میں ہے، یاد خدا میں ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیشہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور ایک پہچان اور مومن کے لیے بتائی کہ وہ ترقی کی صورت میں رہتے ہیں، ہمیشہ حرکت اور ترقی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ترقی کرنا یعنی ایک جگہ پر رکنا، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ جیسا ہمارا کل تھا ویسے ہی آج ہے، جیسا آج ہے ویسے ہی کل بھی رہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، علم میں بھی آگے بڑھتا ہے، مال میں بھی آگے بڑھتا ہے، ایمان میں بھی آگے بڑھتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ اس سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے 2 دن برابر ہو گئے وہ مغبون ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ملعون ہے۔ مغبون ہے یعنی جس نے نقصان اٹھایا، ملعون یعنی جس پر لعنت ہو۔ لہذا 2 دن برابر نہیں ہونا چاہیے، نہ تو ہمارے ایمان کے لحاظ سے، نہ ہمارے عمل کے لحاظ سے، نہ ہمارے مال کے لحاظ سے، نہ ہمارے کہتے اتنا بہت کما لیا آپ کیا کریں گے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ دنیا مذہب تشیع میں یا مذہب اسلام میں دنیا اور آخرت الگ الگ چیز نہیں ہے، میں ہمیشہ اس پہ تاکید کرتا رہتا ہوں۔ لہذا مومن کی ایک پہچان ہے کہ ہمیشہ وہ حرکت میں ہے، ترقی میں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا دوسرا دن پیچھے چلا جائے واپس۔ معلوم ہوا کہ نماز صبح میں آتا تھا، ظہر میں آتا تھا، مغربین میں بھی آتا تھا، معلوم ہوا کہ صبح کی نماز سے غائب ہو گیا، پھر کچھ دن معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز سے بھی غائب ہو گیا، پیچھے نہیں جاتا، بلکہ مومن کی پہچان کیا بتائی مولا علی نے کہ وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے، ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ اور مومن صرف خدا پر ہی بھروسہ کرتا، علی ربہم یتوکلون، مومنین کی پہچان یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کی بہت ساری بیماریاں تو خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ آج کے زمانے میں زیادہ ٹینشن والی جو بیماری ہے، ہر ایک کو فکر لگی ہوئی ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ علی ربہم یتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے اب تو ہو جائے گا سب کام، بھروسہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش جاری رکھے اور اللہ کی مدد کی امید رکھے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور اجتماعی زندگی میں بھی انسان اسی وقت کامیاب ہوگا جب رہبر امام اس کا معصوم ہو۔ جب معصوم کا ہاتھ پکڑا تو پھر آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ لیکن اگر دینی امور میں غیر معصوم کا، بلکہ دینی ہی نہیں بلکہ اجتماعی اور سماجی ماحول میں بھی اگر غیر معصوم کو آپ نے اپنا رہبر امام بنایا تو پھر غیر معصوم خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ لہذا اللہ نے دین کی ہدایت کے لیے ایک انبیاء کا سلسلہ، اس کے بعد
ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ جو کہ قائم و دائم ہے۔ لہذا مومن کی کامیاب کون مومن ہے؟ مومن وہی ہے جو کہ معصوم کے ساتھ ہو جائے۔ معصوم کو اگر چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اور گزشتہ خطبات جمعہ میں یہ ہم نے آیت پڑھی تھی بار بار، اسی سورہ حجرات کی آیت ہے، کیا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر صرف اس چیز کو ہم یقین سے سمجھ لیں، اس چیز کو مان لیں، تو ہمارے سماج کے اندر بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جب بھائی مان لیا تو بھائی کے بعد پھر اس کے تقاضے بہت سارے ہیں۔ لہذا ایمان مومن کا کیسا ہونا چاہیے؟ پائیدار ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آئی تو پھر ایمان ڈگمگا گیا۔ ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہو۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ جو علم کی کسوٹی پر ہو، عقل کی کسوٹی پر ہو، فطرت کی کسوٹی پر ہو۔ ایسا نہیں کہ بے دلیل ہو۔ لہذا اصول دین کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اصول دین ہم کو اپنی عقل سے خود سمجھنا ہے۔ جہاں پہ نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ پوچھئے، عالم سے سوال کیجئے، اپنے بزرگ سے سوال کیجئے، جو آپ سے بہتر جاننے والا اس سے پوچھئے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کسی بچے سے بھی کہ اللہ ہے یا نہیں کہ ہے، کہا اس کا پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے، دے سکے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، ہے۔ اس کے بعد رسول ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے، کتابیں ہیں، نبوت، امامت، قیامت، یہ تمام چیزوں کے لیے کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ دیکھیں فقہی مسائل میں آپ کا مرجع تقلید جو کہتا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ اصول دین میں خود سے سمجھنا ہے، اور جس کو سمجھ میں نہیں آئے اسے چاہیے کہ وہ پوچھے۔ لہٰذا یہ مومن جو ہے درجہ یقین پر ہوتا ہے، عقل کے ساتھ، عقل کی دلیلیں اس کے پاس ہوتی ہیں، فطرت کی دلیلیں ہوتی ہیں، اور جب حوادث کوئی پیش آتے ہیں تو دل سرد نہیں ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ تھوڑا سا کچھ نقصان ہو گیا تو ٹھنڈے پڑ گئے، نہیں۔ جب نقصان ہو گیا اس کے بعد اسی جگہ پہ اگر آدمی ہمت کرے گا وہیں سے اس کو ترقی ملے گی۔ وہ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جہاں پر نقصان ہوا، جہاں سے انسان کو اب سوچ رہا ہے کہ اب ہار مان لے گا، اگر وہاں پہ کوشش جاری رکھی تو پھر وہ کامیاب ہوگا۔ لہذا مومن کی پہچان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دل سرد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، اور جب بھی ضرورت ہو اپنے مال سے، اپنے جان کے ذریعے سے اپنے مذہب اور مکتب کا دفاع کرتا ہے۔ تو ملاک جو قرآن مجید نے ہم کو بتایا، انسان کے لیے، مومن کے لیے معیار کیا ہے؟ کمال۔ کمال اس کا معیار کیا ہے ایمان کے کمال کا؟ جو کہ ہمیشہ آپ سنتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر کمال لینا ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ جس کو عزت دیتا ہے، اگر اس یقین کے ساتھ انسان آگے بڑھے گا کہ اللہ جس کو عزت دے گا اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ جس کو ذلت دے گا اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اگر اس پہ چلے تو ہمارے بہت سے پرابلم حل ہو جائیں گے۔ سوچو یہ شادی کیا، اس میں تھوڑا شان و شوکت سے نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ نکال دینا چاہیے۔ لوگ پہ اگر آدمی جائے گا تو ہمیشہ پریشان رہے گا۔ جتنی ہماری صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہے، جیسے ہمیں کرنا ہے، کامیاب اور خوشحال انسان وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، ظاہر اور باطن ایک ہو۔ سخت مرحلہ ہے، معلوم ہوا کہ مہمان آئے تب بھی کہہ رہے دال چاول کھلائیں گے، کہ کل بھی دال بنا تھا آج بھی بنے گی، نہیں، آج دکھانے کے لیے بہتر۔ لہٰذا اس چیز کو اگر اپنے درمیان سے ہم ہٹا دیں کہ جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، جتنی طاقت ہے، اس کے لحاظ سے کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ائمہ معصومین علیہ السلام، اور خاص کر آخری امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا تو خوشی نصیب ہوگی، ایک خوشحالی کا احساس ہوگا، دل میں ایک قوت اور طاقت کا احساس ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پہ ایمان لانا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم،
اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا، یہ انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری راہ میں جہاد بامال بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں۔ پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود محمد وآل محمد صدقے میں جو جوان ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، جو بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں یا چھوٹے ہیں، پروردگارہ ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ میں ہر دعا میں صرف علمی دعا نہیں کرتا، علمی روحانی، اس لیے کہ جب دونوں چیزیں رہیں گی تبھی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ مومنین کے درمیان جن کو جو بھی حاجات ہیں، جائز حاجات ہیں، پروردگارہ ان کو پوری فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة، سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وإمام المتقين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل، اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ۔ اس خطبہ جمعہ میں، دوسرے خطبے میں بھی آپ تمام حضرات کو، بالاخص اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حسن المجتبی وعلی الحسین شہید بکربلا وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا مولانا صاحب العصر والزمان
آدم الکفر والفسوق۔ اس خطبہ جمعہ میں بھی جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے پیش کیا کہ مومن کون ہے، اور اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جہاد با نفس کرتے ہیں اور جہاد با مال بھی کرتے ہیں۔ یعنی جہاد با مال میں کیا ہے، جیسے خمس جو کہ واجب ہے نکالنا، زکوٰۃ کا نکالنا، اس کے علاوہ جو بیوہ ہیں، مجبور ہیں، یتیم ہیں، ان کی مدد کرنا۔ اور اس خطبہ جمعہ میں کامیاب انسان کون ہے، اس سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور کسی انسان نے دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، مولا کائنات نے، کہ جس کے ذریعے سے تمامی اسلامی جنگیں اور دین اسلام کو جب شروع میں طاقت کی ضرورت تھی، یعنی کوئی بھی مہم ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی تحریک ہو، اس کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک طاقت کی ضرورت ہے، دوسرے پیسے کی ضرورت ہے۔ پیسے کی ضرورت کو ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور طاقت کی ضرورت کو جناب ابو طالب و مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پورا کیا، جو کہ دین اسلام آج ساری کائنات میں نظر آ رہا ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اسی لفظ کے مترادف ہے جو کہ روزانہ آپ سنتے ہیں، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، حی علی الفلاح، فلاح یعنی کامیابی۔ کامیاب کون ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی روشنی میں کامیاب انسان کون ہے؟ لہذا فوز کے معنی اور فلاح کے معنی ایک ہی ہیں، فزت و فوز، فزت ورب الکعبہ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ یعنی نماز میں جو بلایا جاتا ہے مومنین کو، یہ کس طرف بلایا جا رہا ہے؟ کامیابی کی طرف۔ یہ بالکل واضح ہے کہ انسان کی ایک کامیابی کا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے معبود کے سامنے سر جھکا دے، اس سے بڑی کامیابی اور نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر انسان کامیابی کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ فلاں ڈگری حاصل کر لیں تو ہم کامیاب ہو گئے، کوئی سوچتا ہے فلاں جگہ رشتہ ہو جائے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ انسان اس طرح گاڑی خرید لیا، گھر بنا لیا، تمام چیزوں کو، یا کوئی سروس مل گئی، سوچا اب ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن کامیابی جو کہ قرآن مجید میں، پھر آج کل جوانوں کے لیے خاص کر نیٹ کا ایگزام پاس کر لیا تو کامیاب ہو گئے، یہ سب چیزیں کامیابی حقیقی نہیں ہیں۔ اس کو انسان سمجھتا ہے کامیابی، یعنی یہ ڈگریاں، البتہ تعلیم ضروری ہے، لیکن اس کو آخری کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے، دنیاوی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا اچھے نمبر پا گئے تو کیا مطلب کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیشہ سنتے رہتے، قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہے؟ بے تحقیق، قد یعنی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے تزکیہ نفس کیا۔ یہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس کا تزکیہ یعنی نفس کو صاف کرنا، نفس کو بنانا، اپنی روح کو سنوارنا، اپنی روح کو سجانا۔ یہ کس طریقے سے ہوگا؟ جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان کو دل سے نکالنا، حسد کو نکال دینا، بغض کو نکال دینا، کینے کو نکال دینا، یہ سب چیزیں نکال کر کے محبت اہل بیت، محبت رسول، محبت اللہ کو اپنے دل میں لانا، یہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہے، ورنہ اصلی کامیابی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے وقد خواب من دساہا، اور خواب یعنی وہ ہار گیا، کون؟ من دساہا، جس نے دسیسہ کیا، دسیسہ دھوکہ دھڑی کرنا جسے کہتے ہیں، وہ ہار گیا۔ تو کامیاب کون ہے؟ حالانکہ اسی کو جیتا ہوا سمجھا جاتا ہے آج کے زمانے میں، کہ جو دھوکہ دے دیا وہ جیت گیا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قد افلح من زکاہا،
جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے دسیسہ کیا، دھوکہ دھڑی کیا، وہ ہار گیا اور ناکام ہو گیا۔ لہذا جیتنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہترین مکان ہو، کامیابی جس ہو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس کے لیے بہترین مکان ہو، بہترین صوفہ ہو، بہترین کار ہو، بہترین گھر ہو، یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے نمونہ ہے کہ ہمارے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھتے تھے، نہ کوئی عالیشان مکان تھا، نہ کوئی بہت بڑا دربار و محل تھا، معمولی سا گھر تھا، لیکن امام نے کیا کہا؟ فزت، تو امام معصوم کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہے کامیابی وہی کامیابی ہے جو مولا علی بتائیں، ورنہ جو ہے مولا علی کے مقابل میں معاویہ تھا، جس کے بہترین قالین بچھے ہوئے تھے، بہترین محل سجا ہوا تھا، لیکن کامیاب کون ہے؟ آج کہیں بھی پوری دنیا میں وہ اور بات ہے کہ مسلمان کچھ بنا کر کے پیش کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن حقیقی معنی میں مولا علی کی ہی فضیلت بیان ہوتی ہے، وہی کامیاب ہوئے۔ لہٰذا یہ نہیں دیکھنا کہ کیسا مکان ہے، کیسا گھر ہے، کیسی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، بلکہ قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی تھی وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی کامیابی کے لیے جو قرآن مجید نے بتایا ایک آیت یہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ، وہ کامیاب ہے جو جہاد کرتا ہے فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، لعلکم تفلحون، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کے لیے ایمان کے بعد شرط کیا ہے؟ جہاد کرنا۔ پھر یہ سوال نہ کرے جو لوگ بعد میں آئے ہیں، جہاد دو طرح کا ہے، پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان ہوا، ایک جہاد اپنے مال کے ذریعے سے ہے اور ایک جہاد اپنے جان کے ذریعے سے ہے۔ لہذا مال کے ذریعے سے ہر انسان جہاد کر سکتا ہے، اس کے پاس بہانہ نہیں ہے، اپنی اوقات کے لحاظ سے۔ ایک آدمی جس کے پاس 10 روپیہ دینے کا ہے تو 10 روپیہ دے گا، ایک آدمی جس کے پاس 100 روپے دینے کی ہے صلاحیت تو 100 روپیہ دے گا، ہو سکتا ہے زیادہ پیسے والا ہو 1 لاکھ روپیہ دے۔ تو موضوع یہ نہیں ہے کتنا دے رہے ہیں، کہیں بھی دین اسلام میں یہ نہیں ہے کتنا نہیں ہے، بلکہ ہاں اخلاص کیا پایا جا رہا ہے، نیت کیا ہے، نیت کے اعتبار سے کامیابی حاصل ہوگی۔ لہذا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج اس دنیا میں ایک ملک ہے ایران، جو کہ شیعوں کا ملک ہے۔ آج ایران کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ ایران اگر کسی سے ایران سے جنگ بھی نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ بزرگان کہتے ہیں، صرف ایران کا وجود موجود رہنا زمین پر یہی ظالموں کے لیے موت ہے، یہی امریکہ اور اسرائیل کے لیے موت ہے، جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وجود اور کافی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس سلسلے میں دنیا مخالفت کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری آیت بیان ہوئی ہے کامیابی کے لیے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو اے صاحبان عقل۔ تو کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ پر ایمان رکھنا، جہاد کرنا، البتہ گزشتہ آیت میں آیا تھا کہ جہاد 2 طرح کا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تقوی الہی کا اختیار کرنا۔ جو تقوی الہی اختیار کرے گا لعلکم تفلحون یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، خطاب ہو رہا ہے، کم خطاب اس طرح کا ہے قرآن مجید میں، لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، حی علی الفلاح، تاکہ تم کامیابی تک پہنچ جاؤ۔ لہذا کامیابی کا مطلب کیا ہے کہ مومن کامیاب ہے، کامیابی کیسے حاصل کریں؟ تو کامیابی سے مراد یہ نہیں ہے کوئی سوچے کامیابی ہماری صرف آخرت میں کامیابی لے لیں گے، دنیا میں کامیابی نہیں لینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اس پہ تاکید کرتا رہتا ہوں، دنیا میں بھی کامیابی ملنی چاہیے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ کوئی یہ کہے کہ ہم دنیا کو لے لیں گے آخرت کو چھوڑ دیں گے، وہ بھی ناکام ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم صرف آخرت کو لے لیں گے دنیا کو چھوڑ دیں گے، وہ بھی کیا ہے؟
ناکام ہے، اس لیے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کو آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ غریب کی مدد کہاں سے کریں گے، یہ ثواب کہاں سے پا سکتے ہیں؟ لہذا دنیا کو بھی حاصل کرنا اور آخرت کو بھی حاصل کرنا. اور جیسا کہ شاید پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی مرتبہ دنیا کا تذکرہ آیا ہے اتنی ہی بار آخرت کا بھی تذکرہ آیا ہے، یعنی 115 مرتبہ دنیا کا ذکر ہے تو 115 مرتبہ آخرت کا بھی ذکر ہے. یہ نہیں کہ جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا یہ کہ دیکھا مسجد میں کچھ لوگ ہیں بس عبادت میں لگے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ تو عبادت گزار لوگ ہیں. بلایا ان کو، سب کو جمع کیا، کیا کہا کہ ہم لوگ بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسجد میں ہی رہتے ہیں. کہا کھانا پانی تمہارا کہاں سے؟ کہا لوگ لا کے دے دیتے ہیں. امام نے کہا کہ فوراً مسجد سے باہر نکل جاؤ، حکم دیا امام نے فوراً مسجد سے باہر نکلو. یہ دین اسلام نہیں ہے، دین اسلام اس کا نام نہیں ہے. دین اسلام یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے جو آپ خرچ کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو پسینہ ٹپک رہا ہے، یہ سب کا سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے. لیکن نیت ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ اس سے جو ہے پیسہ ہم کمائیں گے، محنت کریں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، ہمارے بچے دین اسلام پر ہوں گے، مومن ہوں گے. لہٰذا یہ کام کرنا بھی، محنت کرنا بھی عبادت قرار دیا جائے گا، اور انسان وہی کامیاب ہوگا جو دنیا کے لیے ساتھ ساتھ آخرت اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر کے چلے. اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون. کامیابی کے لیے اور کیا ہے؟ اصبروا، صبر کرو. صبر جو ہے کامیابی کا راز ہے. اصبروا وصابروا، صبر ایک معمولی صبر ہے کہ صبر کے علماء علم اخلاق نے قسمیں بیان کی: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. صبر بر طاعت کیا ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کے لیے اپنی آرام کے بستر کو چھوڑ کر کے آنا، یہ کیا ہے؟ صبر بر طاعت ہے. صبر بر معصیت کیا ہے؟ یعنی گناہ کا زمینہ فراہم ہے لیکن اپنے کو روک لینا، نامحرم سامنے ہے اپنی آنکھوں کو جھکا لینا، یہ کیا ہے؟ صبر بر طاعت. صبر بر معصیت یعنی گناہ سے اپنے کو بچا لینا. اصبروا وصابروا، اصبروا یہ صبر نفسی ہے، صابروا یعنی دشمن سے جب مقابلہ ہو تب صبر کرنے کے بارے میں تذکرہ. ورابطوا لعلکم تفلحون، اور رابطہ قائم رکھو. یہ رابطہ کیا ہے؟ ہمارے تمام مفسرین شیعہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ رابطوں سے مراد اپنے امام معصوم سے رابطہ قائم رکھو. اور آج کے زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہر مومن کو چاہیے کہ امام سے رابطے میں رہے، امام کو بھولے نہیں. اس لیے کہ امام خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تمہیں فراموش کر دیں تو دنیا تمہیں ختم کر دے گی. تم ایک دن بھی دنیا میں، آج دیکھ ہی رہے ہیں آپ کتنا تشیع کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں. اور کامیابی کے لیے آج کی آخری آیت آپ کے سامنے پیش کروں: توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. توبوا الی اللہ، اللہ کا توبہ کرو، یعنی توبہ کرو جمیعاً، تمام سے، نہ عالم نہ جاہل، غیر معصوم جتنے ہیں سب کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے؟ توبو، توبہ کرو. ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، البتہ کسی سے بڑا گناہ ہوتا ہے، کسی سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے. اس کو چھوٹا اگر سمجھے تو وہی بڑا ہے. آیت کیا کہہ رہی؟ توبو الی اللہ جمیعاً، تمام کے تمام لوگ توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے مومنین، اے مومنین اللہ کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو. لعلکم تفلحون، اگر تم توبہ کرتے ہو تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے. لہذا توبہ کرنا، استغفار کرنا، واقعی توبہ کرنا، نہ یہ کہ جو ہے صرف کچھ لوگ جو ہے چہرے پہ ہاتھ سے مارتے ہیں توبہ توبہ، وہ توبہ نہیں، بلکہ یہ یقین، یہ ارادہ کر لینا کہ میں یہ گناہ آج سے نہیں کروں گا، آج سے میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے میں کوئی، دیکھ سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ تمام نچوڑ بیان کر رہا ہوں. سب سے کامیاب انسان وہ ہے
کہ جس کے ذریعے سے اگر کسی کو آرام نہیں ملتا ہے تو اس کے ذریعے سے تکلیف بھی نہ ہو. اگر ہم کسی کو آرام نہیں دے سکتے ہیں، اگر ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے ذریعے سے کسی کو رنج بھی نہیں ہونا چاہیے. لہذا امام معصوم کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا وہ کامیاب ہے. اور سورہ جمعہ میں آپ سنتے رہتے ہیں یہ آیت، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ، کہ جب نماز ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، زمین پر بکھر جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا، اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے. یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، سنڈے بھی چھٹی نہیں ہے، جمعہ بھی چھٹی نہیں ہے. جمعے کے دن اسلامی چھٹی کیا ہے؟ جمعے کے دن ہے. جمعے کے دن قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے کیا کرو؟ گھر پہ جا کے سو نہیں جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر بکھر جاؤ اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ. چھٹی نہیں ہے. یعنی وہ انسان جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی نہ تو سنڈے کو چھٹی ہے نہ تو جمعے کو چھٹی ہے. اگر کامیابی لینا ہے تو جمعے کو بھی محنت کرنی ہوگی اور سنڈے کو بھی محنت کرنی. کوئی اسلام میں چھٹی کا دن نہیں ہے. اور آج کے سیاسی امور میں صرف ایک لفظ کہنا ہے کہ ابھی میڈیا پہ کچھ دن پہلے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کے لیے امریکہ کے ایک نیوز پیپر نے یہ خبر اڑائی کہ وہ بیمار ہیں، مریض ہیں، اور اس کی جگہ پہ جھوٹ یہ لگایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنا دیا ہے، ان کے بیٹے ان کی جگہ پہ ہیں. درحال کہ ایسا نہیں ہے. مجلس خبرگان ہے، کمیٹی ہے علماء کی، مجتہدین کی، وہ انتخاب کرتی ہے رہبر کو. ایسا نہیں کہ رہبر کسی دوسرے کو اپنی جگہ پہ بیٹا ہو چاہے کوئی ہو بیٹھال نہیں سکتا ہے. لہذا جب اوائل انقلاب میں، جہاں تک میں اس وقت ناظمیہ میں تھا، جب آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو اس وقت دو گروہ تھے علماء میں ہی. کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا رہبر اس کا مطلب ان کا انقلاب خلوص کے ساتھ نہیں تھا، ایک دنیاوی انقلاب جیسے سب آتے ہیں ویسے ہی یہ بھی انقلاب ہے. لیکن اگر اپنے بیٹے کو نہیں بنایا تو پھر سمجھ لینا کہ یہ واقعاً انقلاب اسلامی ہے. اور ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. کل وہ جہاں پہ دشمن نے شکست کھا لیا تھا، آج میڈیا میں اسی بات کو اڑا رہا ہے. لیکن رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے کیا کیا؟ چند روز پہلے ایک تقریر کرنے آئے. جنہوں نے ویڈیو نہیں شاید ہو سکتا دیکھا ہو فیس بک واٹس ایپ پہ لوگوں نے، کہ ابھی تک جب وہ آتے تو چونکہ ضعیف ہو چکے ہیں تو عصا ساتھ میں لے کے آتے تھے. لیکن اس تقریر کو جب کرنے کے لیے آئے وہ تو عصا لے کر کے نہیں آئے، بالکل بغیر عصا کے، بالکل ٹائٹ ہو کر کے آئے. باقاعدہ تقریر کیا اور شہید قاسم سلیمانی کے مناسبت سے کوئی پروگرام تھا اس میں آئے. اور انہوں نے آ کر کے دشمن کے منہ پہ تماچا مارا کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے اس انقلاب کو، اس مہم کو سست بنا دو گے، کمزور بنا دو گے. درحال کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ کبھی سست اور کمزور نہیں ہوتا، کبھی ہار نہیں مانتا. آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو حقیقی مومن قرار دے. پروردگارہ جو حقیقی کامیابی جس کو تو نے قرآن مجید میں اور ائمہ معصومین نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو، ہم پروردگارہ ہم کو بہترین کامیابی سے سرفراز فرما. پروردگارہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. معبود باران رحمت ہم پر نازل فرما. پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.